وقال تعالی فی موضع آخر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا احسن تقویم میں، یعنی بہترین ساخت پر اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کی، اور تمام مخلوقات میں ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان جیسی عظیم اور لازوال دولت سے سرفراز فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کی آمد کا اور سب کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف توحید کی دعوت دینا تھا۔ ہمیں اور آپ کو جو ایمان کی دولت ملی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم، اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ حالانکہ جس شخص کے پاس یہ ایمان نہ ہو، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک کافر شخص کل قیامت کے دن اگر پوری زمین بھر کر کے سونا دینا چاہے تو یہ پوری زمین کے برابر سونا بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سونا کتنا مہنگا، اگر صرف مسجد بھر ہو تو کتنا قیمتی ہو جائے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن ایک مجرم شخص، ایک کافر شخص جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ اگر اپنے فدیے میں زمین بھر کر سونا اگر دینا چاہے تو بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ تو اس سے آپ ایمان کی قیمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا قیمتی ایمان ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ پڑھا ہے، تو پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کے دو جز ہیں۔ پہلے جز میں تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اس کلمے کے دو جز ہیں، پہلا ہے لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنی ہے۔ اس کے بعد الا اللہ، سوائے اللہ کی، پھر اللہ کا اقرار کرنا ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا ہے۔ تو دنیا میں معبود بہت سارے ہو سکتے ہیں، یعنی جس کی بھی عبادت کی جائے وہ معبود ہے، اور لوگ دنیا میں آج بہتوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی چاند کی، کوئی ستارے کی، کوئی پیڑ کی، کوئی پتھر کی، کوئی بتوں کی، کوئی مزار کی، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی لوگ پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ تو جس کی بھی عبادت کی جائے وہ معبود ہے، لیکن حقیقی معبود، معبود برحق جسے کہا جائے گا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ تو لا الہ الا اللہ
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو ہمیں اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا ہے، اور اسی کا نام توحید ہے، کہ توحید ہے اللہ رب العالمین ہی کو خالق اور مالک مانا جائے، اللہ رب العالمین ہی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، تمام کی تمام عبادتیں اسی کے لیے انجام دی جائیں، اور اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات ہیں ان اسماء و صفات پر ایمان رکھا جائے اور ان میں کسی کو شریک نہ سمجھا جائے، اسی کا نام توحید ہے۔ یہ توحید اتنی اہم شے ہے، اتنی اہم شے ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا سب کو توحید ہی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے توحید ہی کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ لوگو تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہی جو رحم والا اور مہربان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے اسی بات کی دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انبیاء کرام کے تعلق سے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی اللہ کے سوا دوسری جتنی چیزیں ہیں ان کی عبادت سے اجتناب کرو۔ تو اسی توحید کے لیے، توحید کا مطلب کہ اللہ ہی کو خالق اور مالک مانا جائے، اللہ ہی کو عبادت کے لائق مانا جائے، اس کا کسی کو شریک نہ کیا جائے اس کے ساتھ، اور اس کی جو اسماء و صفات ہیں ان پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ویسے ہی ایمان رکھا جائے اور کسی کو ان کا شریک نہ سمجھا جائے۔ تو یہ اتنی اہم شے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کے لیے اتنے سارے انبیاء کرام کو بھیجا تھا ہر امت کے اندر۔ اسی توحید کی بنا پر ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق ہوتا ہے، اسی توحید کی بنا پر اللہ رب العالمین لوگوں کو جنت دے گا یا جہنم دے گا۔ اسی توحید کے مطابق اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حساب و کتاب لے گا۔ یہی وہ توحید ہے جس کے لیے خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، کئی جنگیں لڑی گئیں، مسلمانوں نے اپنی جانوں تک کو قربان کیا، کس لیے؟ اسی توحید کو بچانے کے لیے، اسی توحید کو پھیلانے کے لیے، اسی توحید پر قائم رہنے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین نے جو توحید کی نعمت دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں مفت میں مل گئی ہے۔
اسی توحید کی وجہ سے لوگوں نے اپنی جانیں تک قربان کی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس توحید کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی اس سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم معمولی فائدے کے لیے اپنی توحید پر آنچ آنے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اسی توحید کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ دیا تھا، اپنے مال و اسباب کو ترک کر دیا تھا، اپنے بیوی بچوں تک کو چھوڑ دیا تھا، اسی توحید کو بچانے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، اللہ رب العالمین ہی کو خالق مالک اور اسی کو اپنا معبود حقیقی سمجھیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اللہ کو صرف معبود نہیں ماننا ہے، بلکہ اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ جتنے دوسرے معبود ہیں دنیا میں سب کا انکار بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کو بھی معبود مانیں اور دوسروں کو بھی معبود مانیں تو یہی تو شرک ہے۔ ہم اللہ کو معبود مانیں اور اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ جتنے دوسرے معبود ہیں ان سب کی نفی کریں۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، جتنے بھی دنیا میں معبود پائے جاتے ہیں وہ سب جھوٹے معبود ہیں، باطل ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی سچا اور حقیقی معبود۔ اسی پر تو اعتراض تھا کفار مکہ کو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بھی معبود مانتے اور دوسرے جو معبود تھے ان کو بھی معبود مانتے تو کفار مکہ اعتراض نہ کرتے۔ انہیں تعجب تو اسی بات پر تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کے بدلے ایک معبود بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ چونکہ وہ عادی تھے، اللہ رب العالمین کو وہ مالک سمجھتے تھے، پیدا کرنے والا سمجھتے تھے، بارش برسانے والا سمجھتے تھے، روزی دینے والا سمجھتے تھے، یہ سب سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک بھی کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو مشرک قرار دیا گیا۔ تو ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنا ہے، اور جب اللہ کو ہم نے معبود حقیقی سمجھ لیا تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ادا کر دینا نہیں ہے، صرف حج کر لینا عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ان ساری کی ساری عبادتوں کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا ہے۔ مثال کے طور پر مدد مانگنا، استعانت طلب کرنا، یہ عبادت ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز میں اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ پڑھتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتا، قرآن کا معنی اور مفہوم اسے معلوم نہیں، توحید کی حقیقت اسے معلوم نہیں، جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا علی، یا غوث۔ تو کس سے مدد مانگی اس نے؟ علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی۔ کس سے مدد مانگی اس نے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگی اس نے۔ یہی تو شرک ہے۔ جب ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو کسی بھی پریشانی میں اگر ہمیں مدد مانگنی ہے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ مدد مانگنا، استعانت طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے
روزی مانگنا ہے، کاروبار میں ترقی مانگنا ہے، بیماری سے شفا مانگنا ہے، اللہ رب العالمین ہی سے مانگا جائے، کیونکہ دعا کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ دعا ہی عبادت ہے، لہذا دعا کرنا، دعا مانگنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگتے ہیں، چاہے نبی سے مانگیں، چاہے ولی سے مانگیں، چاہے فرشتے سے مانگیں، چاہے کسی پیر سے مانگیں، اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ رب العالمین ہی کو معبود حقیقی مان لیا ہے تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ساری کی ساری عبادتیں ہمیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے کرنی ہوں گی۔ ہمیں دعا مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہوگا، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، ان کے دل میں بٹھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے بچے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرنا تو اللہ رب العالمین ہی سے سوال کرنا، جب تم مدد طلب کرنا تو اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یہ جان لو، اپنے دل میں یقین کے ساتھ اس بات کو بٹھا لو کہ اگر پوری کی پوری امت مل کر کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بس اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا۔ اور اگر پوری امت مل کر کے تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی کچھ بھی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آج ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات انتہائی یقین کے ساتھ اور پختہ طریقے سے اپنے دل میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہمیں جب بھی کوئی چیز مانگنا ہے تو اللہ سے، یعنی ما فوق الاسباب طریقے سے، اور جب بھی ہمیں مدد طلب کرنی ہے تو صرف اللہ سے طلب کرنی ہے، اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، تو ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارا کہیں نقصان ہو رہا ہو، ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم یہ سوچ کر صبر کریں گے کہ اللہ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو کر کے رہا، قدر اللہ ما شاء وما شاء فعل، کہ اللہ نے جو کچھ چاہا مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ لہٰذا ہم خود اپنے دلوں کے اندر اس عقیدے کو راسخ کر لیں اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائیں، ان کے دل میں اس عقیدے کو پختہ کریں، راسخ کریں کہ بیٹا جب بھی کوئی چیز مانگنا تو اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا، اور جب بھی مدد طلب کرنا تو اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرنا، کیونکہ کسی سے دعا کرنا یا کسی سے مدد طلب کرنا ما فوق الاسباب طریقے سے یہ چیز عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ اور اس بات کو بھی ان کے دل میں بٹھائیں
کہ تمہیں کسی سے ڈرنا نہیں ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بس اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہو۔ اور تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز مت کرنا، کیونکہ تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بس اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر پانی کی ضرورت ہے، کوئی شخص کھڑا ہے، آپ اس سے کہہ دیں کہ نل سے 1 لوٹا پانی بھر کر کے دے دو، تو یہ اسباب کے تحت آتا ہے، اس طریقے سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش برسانا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب اگر ہم کسی پیر سے، کسی صاحب قبر سے یا کسی نبی سے دعا کریں کہ اے فلاں نبی یا اے فلاں فرشتے یا اے فلاں بزرگ تو بارش برسا دے، تو یہ ما فوق الاسباب طریقے سے ہے، اور یہ شرک ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ لہٰذا ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی کو تمام چیزوں کا خالق اور مالک جاننا چاہیے، اور تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔